الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ واحبابہ واحبائہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو یوم آخرت کے بارے میں جاری و ساری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے یوم آخرت کے مناظر میں بہت سارے مناظر قرآن پاک کی روشن آیات کے اندر بیان فرمائے، اور ان بیان فرمانے کا مقصد صرف خوف زدہ نہیں ہے، خوف زدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندوں سے جس محبت کا وہ اظہار کرنا چاہتا ہے، اس محبت کو بندے کی فطرت میں دوبارہ روشن کرنے کے لیے یہ وحدہ لا شریک نے یہ مناظر بیان فرمائے ہیں، تاکہ بندہ اللہ کی محبت میں سرمست ہو جائے، اور جس کے لیے انسان کی تخلیق کی گئی ہے اس مقصد تخلیق تک پہنچ جائے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر یہی مقصد تخلیق بیان کی گئی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ ہماری معرفت حاصل کریں۔ تو یہاں اس آیت کریمہ کے اندر سورہ معارج کے اندر جو قیامت کا منظرنامہ بیان فرمایا گیا، اس میں دو باتیں انتہائی قابل غور ہیں۔ سورہ معارج کا جو بنیادی عنوان ہے، اس عنوان میں یہ بات بیان فرمائی سأل سائل بعذاب واقع للکافرین، جب کوئی سوال کرتا ہے عذاب کے بارے میں جس کا آپ ڈر سناتے ہیں حبیب، تو ان سے کہو کہ ایک یقینی حقیقت ہے، قیامت عذاب کی صورت میں ضرور نازل ہوگی، لیکن کن کے لیے؟ للکافرین، جنہوں نے اللہ کی عظمت کا انکار کیا، رسول اللہ کی حرمت کا انکار کیا۔ لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، کائنات میں کوئی ایسی طاقتور حیثیت ہستی ہے ہی نہیں جو اس کو دور کر سکے، کوئی ٹال سکے قیامت کو۔ قیامت نے یقیناً آنا ہے، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ من اللہ ذی المعارج، جو بلندیوں کا مالک اللہ ہے، یہ اس کی طرف سے آنی ہے۔ اگر ابتداءً یہی مقصود ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قیامت ہی کو بیان کر کے اس کو ہی نافذ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ توحید و رسالت کی حرمت کو بیان نہ کرتا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے مناظر کو بیان نہ کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کی حرمت کو بیان نہ کرتا۔ دراصل یہ مقصد نہیں ہے کہ ابتدا سے ہی ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کو قیامت کے ہولناکیوں سے ڈرا دیں اور خوفزدہ کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ پہلے اللہ نے اپنے فضل و احسان کے دسترخواں بچھائے اور اپنی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان فرمایا، اور ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا جس نعمتوں سے اس وقت کے کفار جو ہیں وہ مستفید ہو رہے تھے شب و روز، لیکن باوجود اس کے بھی ان کے نقشہ خیال میں ایک لمحہ کے لیے بھی یہ احترام نہیں آیا کہ ہم کن کی پوجا کر رہے ہیں، بندے کس کے ہیں، مخلوق کس کی ہیں، دے کون رہا ہے، اور ہم اپنی جبین نیاز کن کے سامنے جھکا رہے ہیں۔ اس بات پر تو ایک غیور شخصیت جو ہے اس کی غیرت بھڑکتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہی معاملہ ہے۔
مثلا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ناز اٹھاتا ہے، مشقت کر کے اس کو ہر چیز اس کے گھر کی ڈیوٹی کے اندر مہیا کرتا ہے، ہر ایک نعمت دیتا ہے، ہر ایک عزت اور احترام دیتا ہے، لیکن جس وقت خلوت کا وقت آتا ہے تو اس وقت اگر اس کی نگاہ اس کی خواہشوں میں کوئی اور بس رہا ہو تو اس خامند کو غیرت تو آئے گی، یہ ایک اتفاق ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کا مرتبہ تو ذات لا شریک کی عظمت تو پھر کہیں بلند و بالا ہے، اس کی کائنات میں رہ کر، اس کے گھر میں رہ کر، اس کی نعمتوں سے مستفید ہو کر پھر غیر کی طرف توجہ کرنا اور بت پرستی میں اترنا، کیا اس کی غیرت جلال میں نہیں آتی؟ یقیناً آتی ہے۔ اگر بت پرستی میں اخلاقاً طبعاً کسی قسم کی کوئی بھلائی ہوتی تو خدا کبھی نہ روکتا۔ خدائے ذوالجلال نے یا اللہ کے رسولوں نے دیکھا ہے کہ بت پرستی کے اندر انسان کی بھلائی کا کروڑواں فیصد بھی نہیں ہے، صرف برائی ہی برائی ہے۔ انسان کے تصورات فطرت جو ہیں یہ گدلے ہو جاتے ہیں، انسان کی عصمت اور اخلاق جو ہے یہ برباد ہو جاتا ہے، انسان کی حسن معاشرت تباہ ہو جاتی ہے، اور تہذیبی اور تمدنی احوال جو ہیں یہ برباد ہو جاتے ہیں، انسان اپنی انسانیت کے مرتبے سے گر جاتا ہے۔ تو جس وقت انسان کو ہر اعتبار سے، یعنی خلقی اعتبار سے، خلقی اعتبار سے نقصان کی طرف دیکھا کہ یہ نقصان کی طرف جا رہا ہے، تو اس کی خلقت کو، اس کے خلق کو بچانے کے لیے ادیان نازل ہوئے، کتابیں نازل ہوئیں، انبیاء علیہ السلام آئے کہ ان کی تربیت کرو۔ کیا ضرورت تھی اتنی مگن ماری کی، اتنی جد و جہد کی، اتنی ریاضت کی؟ یہ انسان کو اللہ نے بچانے کی ترکیب استعمال فرمائی ہے، انسان کو اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی خلقت کے اعتبار سے مقصد تخلیق کے تصور میں اتارنے کی ایک کوشش اپنا یہ بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا پابند تو نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے، بس اس کی رحمت جوش میں آئی ہے، اس کی شان ہے، وہ خالق ہے، اس نے انسان کو اپنا روپ عطا فرمایا ہے، انسان کو حکمتوں سے مالا مال کیا ہے، نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اور شعور کی روشنی عطا فرمائی ہے، فکر اور حکمت عطا فرمائی ہے۔ باوجود اس کے بھی وہ اگر ایسی حرکت کرتا ہے جو اس کے خود اپنی ذات کے لیے، اس کے اخلاق کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے، تو پھر جو تباہی میں گر رہا ہو یا گر چکا ہو، اس کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظم رسالت قائم فرمایا اور کتابیں نازل فرمائیں اور جزا اور سزا کا ایک تصور قائم کیا اور اس پر مواد دیا ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی نہیں غرض ہے خدا تعالیٰ کی۔ تو جو رب مجھے ذلت سے بچانا چاہتا ہے، جو رب مجھے عزت کی نعمت عطا کرنا چاہتا ہے، جو رب میرے مرتبے کی حفاظت چاہتا ہے، جو رب میری خلقی اور خلقی عظمت چاہتا ہے، مجھے اس رب سے نفرت ہے، مجھے اس رب سے دوری ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ انسان کو اپنی انسانیت کا آئینہ دیکھنا چاہیے، اپنی تخلیق اور اس کے مقاصد دیکھنے چاہیے، تو پھر انسان وہ کامیاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سوال ہے قیامت کا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، چیلنج کیا کرتے تھے کہ جس قیامت کا وعدہ دیتے ہو وہ کب آئے گی؟ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَا أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا۔ وہ بار بار سوال کرتے تھے، یہ باتیں تنزیہ کرتے تھے۔ اگر تو سوال اس انداز میں ہوتا کہ ان کے لیے کوئی سمجھنے کی لیاقت ان کے من میں ہوتی تو یہ الگ بات تھی، بلکہ ان لوگوں نے تو طنز کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور تمہیں حساب دینا ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور تمہیں جزا اور سزا کے عمل سے گزرنا ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے۔ تو یہاں یہ ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ جو قیامت آئے گی، عذاب آئے گا، للکافرین، خاص کر کافروں کے لیے ہوگا۔ یہ لام تخصیص کے لیے ہے، کافروں کے لیے قیامت خاص ہے، اور مومنوں کے لیے نعمت خاص ہے، مومنوں کے لیے عزت خاص ہے، مومنوں کے لیے تکریم خاص ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حبیب جب آپ کے غلام حرمت مآب بن کر قیامت کے میدان میں اتریں گے
تحیتہم، ہم ان کو تحفہ دیں گے، یوم یلقون، ہم ان سے بالمشافہ ملاقات کریں گے، اور سب سے پہلے ہم خدا ہو کر انہیں سلام دیں گے، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے بزرگی والا اجر ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کے سچے وعدے ہیں، وہ بھی قیامت ہے، یہ بھی قیامت۔ ایک اور منظر کی نشاندہی عرض کرتا جاؤں تاکہ بات جو ہے مزید کھل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جو قیامت کافروں پر آئے گی اس کا ٹائم پیریڈ کتنا ہوگا؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ بھی قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو دن قیامت کا مقرر ہے اور کافروں کے لیے ہے، اس کی مقدار ہے 50,000 سال کا ایک دن، 50,000 سال، جس کا ایک لمحہ ناقابل برداشت ہے، اس کے 50,000 سال کیسے قابل برداشت ہو پائیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ یہ کس قیامت کا تذکرہ ہے؟ جو خاص ہے کافر کے لیے، اور جو قیامت مومن کے معاملے میں بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کی تو صورت ہی بڑی عجیب ہے۔ ہم اسی مقدار کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس کی مقدار کتنی ہے اور اس کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے، وہ کتنے دن کا، کتنے سالوں کا ایک دن ہوگا۔ کافروں کے لیے تو بتا دیا گیا، کافروں کے لیے تو یہ تعین کر دیا گیا، کان مقدارہ 50,000 سنہ، اور یہ کافروں کے لیے اس کی مقدار بیان فرمائی گئی کہ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ اور جس قیامت کا تذکر اللہ مومن کے لیے کر رہا ہے، وہ اللہ کی رحمت کی وہ انتہا ہے جس سے آگے رحمت کا کوئی تصور ہم کر ہی نہیں سکتے، اتنی عظیم رحمت ہے۔ فرمایا حبیب، جب آپ کے غلام قیامت کے منظرنامے میں آئیں گے، 50,000 سال ہی کا دن ہے، اس میں ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی بھی نہیں ہے۔ یہ بات جب اصحاب رسول نے سنی، صاحبان ایمان نے سنی، تو اس بات سے تھوڑے سے گھبرا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی بھی نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ۔
مان کرو کہ اتنی ٹائم جو ہے 50,000 سال کا دن لمحے بسر سے بھی پہلے قریب تر کس طرح گزار دیا جائے گا؟ تو آؤ ذرا اپنے وجود پر غور کرو، جب تم کچھ نہ تھے تو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، اور پھر تم بالکل بے بلد تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، اپنا آپ بھی نہیں جانتے تھے، باقی کائنات کے اسرار کیسے جانے تھے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر ہم نے 3 چیزیں تم میں پیدا فرمائیں، سمع، بصر اور افئدہ، تمہارے دل۔ ان تینوں حقیقتوں کو ہم نے حصول علم میں مستعد کر دیا۔ آنکھ جب دیکھتی ہے تو وہ ایک مطالعے سے گزرتی ہے، ذہن اس مطالعے کو محفوظ کرتا ہے، دل کے اندر اس کا مخزن ہوتا ہے، خزانہ ہوتا ہے۔ آنکھ، سمع، کان جو سنتے ہیں، آنکھ جو دیکھتی ہے اور دل اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو والافئدہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ، آنکھ، سمع، کان جو سنتے ہیں، آنکھ جو دیکھتی حفاظت کرتا ہے، تو ولی ہے اور دل اس کی افئدہ لعلکم تشکرون، آنکھ، سمع، کان جو سنتے ہیں، آنکھ جو دیکھتی ہے اور دل اس کی افئدہ لعلکم تشکرون، آنکھ، سمع، کان آنکھ، سمع، کان آنکھ، سمع، کان ہم اس گھاس کو اس کے میدے میں ایک خاص قسم کا پروسیس کرتے ہیں، اس کا بھوسا الگ نکالتے ہیں
اور اس کا نشائستہ الگ نکالتے ہیں، پانی الگ نکالتے ہیں، ہر ایک کے لیے ہم نے اس کے بہاؤ کے راستے بنائے ہیں۔ ادھر اس شریان میں گوبر بہہ رہی ہے، اس شریان میں پیشاب بہہ رہا ہے، درمیان کی شریان سے دودھ آ رہا ہے، ہم نے اس کے بہاؤ کے راستے اس شریان میں گوبر
اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں یہ ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، حبیب اگر یہ لوگ اس روشن حقیقت کے آ جانے اور بیان ہو جانے کے بعد بھی منہ پھیرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں یا پھر اس کا انکار کرتے ہیں، ثم ینکرونہا، اور جو انکار کریں گے اکثرهم الکافرون، ان پر کفر کا ٹھپا لگا دیا جائے گا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أُمَّةٍ شَهِيدًا، پھر ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ لائیں گے اس کے رویے پر، اس کے کردار پر۔ پھر نتائج کا جب ہم بیان کریں گے تو پھر اس کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کرتا رہا۔ تو یہ ساری چیزیں ناظرین کرام اللہ وحدہ لا شریک نے جس عظمت میں بیان فرمائی ہیں، اس عظمت میں جو آخرت کا تصور دیا ہے وہ محض اسی لیے دیا ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو بہتر کر لے۔ اس نے پھر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ سے یہ آیا ہے اور حضور عظمت الہی میں حاضر ہونا ہے، تو کم از کم اس دن کی شرمندگی سے خود کو بچائے انسان۔ توفیق الہی تو شامل حال ہے، لیکن قدر انسان کی جو ذمہ داری ہے جد و جہد کی، کوشش کی، ریاضت کی، وہ تو کرے۔ تو میں یہاں آخر میں یہ بات آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور قرآن چیلنج کر رہا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انس و جن اپنی طاقت لگاؤ۔ اب انسانوں کے پاس اپالوز بھی آ گئے اور F-16 بھی آ گئے اور بہت بڑی ٹیکنالوجی آ گئی۔ چیلنج کر رہا ہے خدا، میرے آسمان کے کناروں کو ذرا چھوڑ کر دکھاؤ، یہاں سے نکل کر دکھاؤ، میری قدرت کے احاطے سے نکل کر دکھاؤ خود کو۔ جنات جو ہوا میں چلتے ہیں اور ہوا سے بھی تیز چلتے ہیں، ان کو بھی چیلنج کر دیا قدرت نے، تم اپنی طاقت پر ناز کرتے ہو، ذرا آگے چل کر دکھاؤ، زمین اور آسمان کا کنارہ عبور کر کے دکھاؤ۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، نکل کر دکھاؤ۔ لا تنفذون، نہیں نکل سکتے۔ اور جب تم اس چھوٹی سی کائنات سے نہیں نکل سکتے تو اس کے قدرت والے، عظمت والے علم کی عظمت سے قیامت کے دن کیسے نکل پاؤ گے؟ کوئی چیز نہیں چھپ سکتی وہاں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ خیر جو آپ نے کی ہوگی ذرے سے ذرہ بھی وہ آپ کے سامنے لایا جائے گا، اور جو آپ نے شر کیا ہوگا وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا، اور ان کے نتائج بھی بر وقت سامنے آ جائیں گے۔ یہ یوم آخرت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ یوم آخرت پر کامل یقین کریں، اور جس تصور میں یوم آخرت کا تعارف قرآن کریم کرا رہا ہے، ہم اس تصور کا یقین کریں، اور ہم اس یوم آخرت کی طرف دوڑیں جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے منتخب فرمایا ہے کہ اس دن ان کی تکریم ہوگی۔ اور میں بار دیگر عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان پر کٹھن ترین حالات ہیں، اور پاکستان کے معاملات بڑے ساری پریشانیوں سے گزر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا تمام مکاتب فکر کے اہل علم سے، پھر گزارش کروں گا تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں سے، پھر گزارش کروں گا مسلم کمیونٹی کے تمام افراد سے، ہر پاکستانی سے کہ وہ اٹھے، اب اپنا کردار ادا کرے۔ اگر کسی کا وہ نفع نہیں کر سکتا تو کم از کم کسی کو تکلیف دینے سے باز رہے۔ یہ محنت سماجت نہیں، اللہ کے دین کی حرمت کو بیان کر رہا ہوں، اور ہماری ذمہ داری پہنچا دینا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اور میں اسی مستی میں رہیں کہ ہم کیا جانیں اور کیا سمجھیں۔ اللہ کا قرآن موجود ہے، اس کے فیصلے موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے، اور آپ کا اسوہ موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہم اسی طرف آئیں جس طرف قرآن دعوت دیتا ہے، کیونکہ اسی میں بھلائی ہے۔ دیکھو نا، آخرت پر یقین کرنے پر پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اللہ نے انہیں رزق دیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں،
اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو رسول پر نازل ہوا اس پر یقین کرتے ہیں، جو پہلے رسولوں پر نازل ہوا اس پر یقین کرتے ہیں، نجات کا مدار اگر یہاں تک ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں فلاح کا اعلان کر دیتا۔ فرمایا فلاح ان پر ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، وبالآخرۃ ہم یوقنون، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی خدائے ذوالجلال کی ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح والے ہیں اس پر۔ اس لیے آخرت پر یقین کرنا لازمہ ایمان ہے اور فلاح کے لیے یہ ایک روشن حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق بخشے کہ ہم پاکستان کی، پاکستانیوں کی، مسلم امہ کی بلائی میں جو بھی کردار ادا کر سکتے ہیں حسب توفیق۔ اس وقت ایک ایک لمحے کی ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے۔ اس لیے تمام طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے احباب ہے، اس لیے تمام زندگی سے تعلق رکھنے والے احباب